انسان کو اگر اللہ یہ نعمت دے دے کہ وہ اپنے زندگی کے مختلف دائروں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، پھر وہ انسان لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ نستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بخدا اگر اس پہلو پر ہم اپنی زندگی میں عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ اور وہ پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں اکثر و بیشتر پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، انسیکیور سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے مختلف ڈائمینشنز میں ہم اگر گھر میں مرد کی حیثیت سے ہیں تو ہم بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی، وہ احترام نہیں مل رہا کہ جو ایک مرد کو ملنا چاہیے۔ ہم اگر ایک عورت کی حیثیت سے گھر میں ہیں تو ہم بے شمار موقع پہ محسوس کرتے ہیں کہ عورت کو جو عزت مقام ملنا چاہیے گھر میں وہ نہیں مل رہا۔ ہم معاشرے میں ہوتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں ایکسیپٹنس ملے، لوگ ہمیں ریکگنائز کریں، ہمیں ایکنالج کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہمارے قریب آنا چاہیں، لوگ اپریشیٹ کریں کہ ہم کون ہیں، ہمارے مال کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے علم کو، ہمارے اسٹیٹس کو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اوروں سے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر انسیکیور، غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انسان کو اگر اللہ یہ نعمت دے دے کہ وہ اپنے زندگی کے مختلف دائروں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور اسے کسی باہر والے سے انڈورسمنٹ کی، تصدیق کی، ایکنالجمنٹ کی ضرورت نہ رہے تو انسان مغنی ہو جاتا ہے، انسان فری ہو جاتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے، انسان بے فکر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرتا ہے۔ بخدا یہ وہ اسٹیشن ہے ہماری زندگی کا جسے جتنی جلدی حاصل ہو جائے کہ وہ دنیا والوں سے مغنی ہو جائے، وہ جو ہے وہ اس پر پوری طرح سے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے، مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ اسٹیشن زندگی میں کسی کو جلدی حاصل ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی فرد نہیں ہے۔ یہ اسٹیشن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن ہم میں سے اکثریت کو زندگی کے بالکل آخری مراحل میں کہ پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ جو بات میں کہوں گا اس بات کے نتیجے میں کہ جو میں کر رہا ہوں کس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کس کا کیا رد عمل ہوگا، بلکہ آپ کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ جس کام کے نتیجے میں آپ اپنے اللہ کو خوش کر سکیں۔ یہ جو مغنی کیفیت ہے انسان کی، میں چند واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں ازواج مطہرات نے ایک بات کہی لیکن پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے ریئیکٹ کیا ہو، آپ نے رد عمل کا اظہار کیا ہو، آپ نے کوئی اضطراب شو کیا ہو، آپ نے غم اور غصے کا اظہار کیا ہو۔ بے شمار مواقع پر ایسا ہوا کہ ازواج مطہرات کے کچھ واقعات قرآن نے بھی کوٹ کیے ہیں کہ گھر میں ایسے واقعات ہوئے کہ ازواج مطہرات نے آپ سے جو ہے کچھ دنیا کے حوالے سے ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کے خرچے کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی جائیں۔ بعض واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ عائشہ نے کبھی آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا، کسی طریقے سے آپ کو محسوس ہوئی یہ بات، یا کوئی اور واقعہ اس طرح کا کہ گھر میں آپ کو اگر کوئی
ہم جیسا فرد ہو تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے اس ڈومین میں، اس ڈائمینشن میں زندگی کے، کہ گھر میں تو جی گھر کا بڑا ہوں، مرد ہوں، اور میری حیثیت جو ہے گھر کے اندر جو ہونی چاہیے وہ متاثر ہو رہی ہے. ہم جیسے لوگوں کو تو یہ محسوس ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان سارے واقعات میں جو احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہے، اس لیے کہ آپ اپنے اس دائرے میں کہ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کو اللہ نے قوام کی حیثیت سے گھر میں رکھا ہے، آپ کو اس دائرے میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھا، تو آپ کو کسی کے انڈورسمنٹ کی، تصدیق کی، ایکنالجمنٹ کی، اپریسیشن کی ضرورت نہیں تھی. یعنی اس میں ایک اور چیز میں آپ کو رکھوں کہ بعض اوقات ہم سامنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو مقام ہوتا ہے، اگر وہ ہمیں کوئی بات کہے تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بلند رکھیں، بڑا رکھیں، ہم بھی جا کر اس مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ بہت آرام سے، مسکرا کر، پیار سے، محبت سے گھر کے معاملات کو ہینڈل کیا.